بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 260۔ یہ بعث بعد الموت پر تیسری دلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس میں واقعہ ہے کہ جو انہوں نے رب سے دوبارہ زندہ کیے جانے کی جو ترتیب ہے اس کا مشاہدہ کرانے کی درخواست کی ہے کہ مجھے اس کا مشاہدہ کرا دیا جائے۔ یعنی کوئی یہ سوال نہ اٹھائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، علم الیقین کا درجہ تو عام مومن کو بھی حاصل ہوتا ہے، تو چیز آئے کہ نبی کو علم الیقین حاصل نہ ہو۔ علم الیقین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بات پر اعتماد کر کے غیب کی بات کا یقین کرنا، لیکن اس میں بہرحال اطمینان نہیں ہوتا ہے دل کہ بھئی کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا۔ جیسے مثلا آپ سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھئی آپ یہ کوئی بات کہتا ہے کہ بھئی وہاں فلاں جگہ میں یہ چیز مل رہی ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی زبردست ہے، آپ کو اس کی بات کا یقین تو آ جاتا ہے کہ جو بندہ ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن وہ دل میں وہ اطمینان کہ بھئی نہیں، یہ اتنے پیسوں میں، تھوڑی سی رقم میں اتنی اچھی چیز کیسے ملے گی، یہ اطمینان کب حاصل ہوتا ہے کہ جب بندہ آنکھوں سے دیکھ لے، اس کا مشاہدہ کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشاہدہ کرنا چاہ رہے تھے، اور مشاہدے کے ذریعے سے، اور انبیاء علیہ السلام کو مختلف واقعات میں، مقامات میں اللہ مشاہدہ کراتے تھے، اور یہ مشاہدہ اس لیے کراتے تھے کیونکہ نبی نے اپنا علم جو یقین ہے وہ دوسروں کی طرف منتقل کرنا تھا، لہذا اپنے یقین کا لیول بہت اونچا ہو جانا چاہیے تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پس منظر میں سوال کیا، تب تو رب نے کہا اولم تؤمن، بھئی اگر رب کو پتا ہے کہ یہ کیفیت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ایمان اس کا ہی ہے، تو رب پوچھ کیوں رہے ہیں کہ اولم تؤمن، کیا آپ کو ایمان نہیں ہے، آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے؟ رب اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کل کلا کوئی میرے اور آپ جیسا کوئی بندہ یہ سوال نہ اٹھائے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو اس کا بھی یقین نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو رب نے میرے لیے اور آپ کے لیے اس معاملے کو صاف کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، یقین تھا، لیکن وہ اطمینان حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ جو علم الیقین ہے اور عین الیقین ہے، اگر سورۃ التکاثر کا ترجمہ پڑھ لے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سورۃ التکاثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش یہ علم الیقین سے جان لیتے کہ جنت، آخرت، پوچھ گچھ یہ سب حق ہے، اس سے جان لیتے تو یہ ان کے لیے کیا ہوتا؟ بہتر۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم دیکھ لو گے ضرور بضرور کس کو؟ جہنم کو۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، بعد میں تمہیں جب مشاہدہ ہوگا نا، تو مشاہدے کے بعد پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بعد میں تو علم الیقین، گویا کہ جو دنیا میں عام انسان کو حاصل ہے وہ علم الیقین ہے کہ نبی کی بات پر اعتماد۔ اب دیکھو نا، ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، رب کو نہیں دیکھا، کلام اترتے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سب سے مضبوط، صحابہ سے پوچھا ایک دن کہ سب سے اچھا ایمان، سب سے بہترین ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ سب سے اچھا ایمان تو فرشتوں کا ہے، جو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کا ایمان میں تو کوئی رشک والی کوئی بات نہیں ہے، ان کا ایمان تو غیر اختیاری ہے۔ ان کے ایمان میں تو ان کا کوئی اختیار، اگر اللہ نے ان کو رکوع میں ڈال دیا ہے تو وہ ساری زندگی رکوع میں ان کو اٹھنے کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھ سکے۔ سجدے میں گئے تو سجدے میں، رکوع میں کسی اور ڈیوٹی پہ لگایا تو وہ ڈیوٹی ان کو تو اختیار ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر انبیاء علیہ السلام کا ایمان زیادہ قابل رشک۔ آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کے ایمان میں بھی رشک والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو جبریل آتا ہے اور براہ راست اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے علوم سے اور وحی سے نوازتا ہے، تو ظاہری بات ہے اتنے بڑے لیول پہ جا کر تو ان کو ایمان لانا ہے۔ تو صحابہ نے ڈرتے ڈرتے کہا پھر ہم
تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ کا ایمان بھی زیادہ کوئی قابل رشک نہیں ہے، کیونکہ نبی تمہارے بیچ ہے، جبریل آتا ہے، وحی آتی ہے، قرآن اترتا ہے، بدر میں 313 کو 1000 سے ٹکرایا، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی نصرتیں ہیں، اللہ کی مددیں ہیں، ساری چیزیں دیکھ رہے ہو۔ آپ بدر میں دیکھ رہے ہو کہ کوڑا پڑ رہا ہے، لیکن نا کوڑا مارنے والا کون ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ ساری نصرتیں ہیں، تو تمہارے ایمان بھی۔ تو پھر انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، پھر آپ بتا دیں اللہ کے رسول سب سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے جو اعلیٰ ایمان، قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے امت کے آخری زمانے کے لوگ ہیں، جدھر نہ جبریل کو آتے دیکھا، نہ نبی کو دیکھا، نہ قرآن کو اترتے دیکھا، نہ نصرتیں دیکھی۔ اگر حقیقت میں دیکھ لے تو ہم نے تو مار ہی کھائی ہے، ہم تو یہ ابھی تک جو یہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تمہاری نصرت ہوگی، تمہاری مدد ہوگی۔ بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم تو اس وقت ذبحالی کا شکار ہے اور ماری کا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا، کیونکہ ان کا جو ایمان ہے یہ ٹوٹلی کس پر ہے؟ غیب پر ہے، گویا کہ ان کا کوئی مشاہدہ کسی چیز کا کسی طور پر بھی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیفیت کے بارے میں پوچھ رہے، وَإِذْ قَالَ، پیچھے بتا دیا تھا کہ اس سے پہلے اذکر، یاد کرو اس وقت کو جب قال، کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ربی، اے میرے، اصل میں یہ لفظ ہے ربی، یہ تسلسل میں یا زیر کو چھوڑ کے یا کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ زیر ہی بتاتا ہے کہ آگے اس کے بعد کیا ہے، یا ہے، ورنہ تو زیر کی جگہ اور مقام یہ ہے نہیں ہے۔ ربی، اے میرے رب، آری، دکھا دے، مشاہدہ کرا دے، نی، مجھے، آری مشاہدہ کرا دے، دکھا دے، نی مجھے، کیفا کیسے، تحیی تو زندہ کرے گا، الموتا اردو، قال اللہ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا نہیں تم یقین رکھتے، کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں، اللہ میں یقین رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن لی تاکہ، یطمئن مطمئن ہو جائے، قلبی میرا، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اور ظاہری بات ہے جو چیز مشاہدے میں دیکھ لی جاتی ہے تو بندے کا اگر کوئی وسوسہ بھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اطمینان قلب۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے، پھر آپ ایسے کر لو، اب لے لو 4 پرندے، ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، ہلا کے اس کے بعد پھر ان کو مار دو، مار کے اس کے ٹکڑے کر دو، ٹکڑے کر کے 4 الگ الگ پہاڑوں پر ان کے ٹکڑے رکھ دو، اور پھر ان کو اپنی طرف بلا لو۔ آپ دیکھ لینا کیسے ان کے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے آپ کی طرف وہ پرندے آئیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رب ایسے جوڑتا ہے اور رب کی طاقت ایسی ہی ہے۔ قال، رب نے کہا، فخذ، پس، خود پکڑ لے، لے لے، اربعتن، 4 من الطیر، پرندوں سے، 4 پرندے لے لو، فسرہن، پس سر، ہلا لے، ہن، وہی ان پرندوں کو، ہلانے کا مطلب یہ ہے ان کو مانوس کر دے، تاکہ بعد میں آپ کو پتہ چلو، جیسے جانور ہے، جانور تو بہت سارے ہیں لیکن بندہ 100 جانوروں میں بھی اپنا جانور پہچانتا ہے، اسی طرح مرغیاں ہیں، 100 مرغیاں ہیں لیکن اپنی مرغی
وہ بندہ پہچانتا ہے کہ یہ میری مرغی، تو آپ ان کو ہلا لیں تاکہ بعد میں جب آپ کے پاس آئے نا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ وہی ہے یا اس کے علاوہ ہے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ میری والی ہے۔ الیک اپنی طرف، ثم اجعل علی کل، بیچ میں جملہ ہٹا دیا، آپ ان کو ہلا لیں، ہلا کرنے کے بعد پھر ذبح کر لیں، ذبح کرنے کے بعد ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہ نہیں بتایا، اور یہ میرے اور آپ کے اس پہ چھوڑ دیا۔ اور یہ جو ہے نا جو ہر زبان ہے، ہر زبان میں جو اسلوب ہے، مثلا شاعر بھی بسا اوقات بیچ کی بات چھوڑ دیتے ہیں، اور اگلا بندہ، قرآن میں اس طرح کی بہت ساری جگہ ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، فَقُلْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ کیا کرو، لاٹھی مارو۔ اگلا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 راستے کھل گئے۔ اب یہ نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی لی اور لاٹھی ماری، کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز کامن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی لی، قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، اور یہ بلاغت کا اسلوب ہے کہ آپ درمیان میں وہ والی بات کہ جو سامنے والا خود سمجھ سکتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، چنانچہ قرآن نے اس کو چھوڑ دیا، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ہلا لے، اور پھر ظاہری بات ہے آگے جب یہ کہا نا کہ اس کے سب کے ٹکڑے رکھ دے پہاڑ میں، اس سے پہلے آپ ٹکڑے کریں گے تو ٹکڑے رکھیں گے نا، اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ ثم اجعل، پھر اجعل، رکھ دے، علی کل جبل، جبل پہاڑ، اور ہر پہاڑ پر، منہن، ان پرندوں سے، جزءاً، ٹکڑے، ہر پرندے کے ٹکڑے، چنانچہ سر، پیر، جسم کے ہر الگ الگ کر کے، ایک کو ایک، دوسرے کو دوسروں، پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سا ٹکڑا، جیسے 4 پرندے آپ ٹکڑے کر لیتے ہیں، بعد میں آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کون سا ٹکڑا کدھر کون سے پہاڑ میں چلا گیا۔ ثم ادعوہن، اور پھر ادعو، بلا لے، ہن، ان پرندوں کو، یأتینک، یأتی، وہ آئیں گے، کا، آپ کے پاس، سعیاً، دوڑ کر، اڑ کے نہیں، اڑ کے نہیں، کیونکہ اڑنے میں غائب ہونے کا اندیشہ ہے، خلط ملط ہونے کا اندیشہ ہے، آپ کے پاس چل کے آئیں گے وہ پرندے، اور چل کے آنے کا یہ ہے کہ آپ کی نظروں سے وہ غائب، کیونکہ اڑنے میں ظاہری بات ہے جب پرندہ اڑتا ہے تو کہیں ایسے بھی ہوتا ہے کہ نظر سے غائب، یہ آپ کے پاس چلتے ہوئے آئیں گے تاکہ آپ کو اتنا بھی شبہ نہ ہو۔ یأتینک سعیا، وَاعْلَمْ، اور جان لے، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، زبردست، غالب، قدرت والا، یہ اللہ کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن حکیم بھی ہے، ہر کسی کو یہ دکھاتا نہیں ہے، حکیم بھی ہے، ہر کسی کو مشاہدہ نہیں دکھاتا، اور ہر کسی کو اس طرح اگر کوئی مانگے کہ بھئی مجھے بھی دکھا دیا جائے، نہیں، اللہ کی حکمت بالغہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے خاص بندوں کو دکھاتا ہے، ہر بندے کو یہ چیز دکھاتا نہیں ہے، زبردست ہے اور ساتھ میں حکمت والا ہے، ورنہ تو اگر یہ چیزیں دکھا دے اللہ، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر یہ قبر کا عذاب جو ہوتا ہے اور یہ جو ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہے، اگر اس کی حقیقت اور یہ بندہ اس کو خود اپنی نظروں سے دیکھ لے تو یہ کھانا پینا سونا جاگنا یہ بندہ چھوڑ دے، بندے کے لیے زندگی گزارنا۔ ہمارا تو ایک گھر میں ایک بیمار ہوتا ہے جو اینڈ پہ ہوتا ہے، پھر ہم دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مفتی صاحب دعا کرا لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے پاس بلا لے، اتنے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اگر وہی چیز ہم قبر میں دیکھ رہے ہوتے کہ بھئی یہ میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میرے چچا کو، میری بہن کو، میری بیٹی کو یہ عذاب ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ظاہری باتیں نہ کھا سکتا تھا بندہ، نہ پی سکتا تھا، اور دنیا میں زندگی گزارنا مشکل، اس لیے اگلی والی زندگی کے سارے معاملات
جب تک بندے کی آنکھ بند نہیں ہوتی دنیا میں رہ کر اللہ نے ان کو پوشیدہ رکھا ہے، اور یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی ہے، اور ہمارے لیے بھی اس میں آسانی ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق